السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمن بٹ بحرین سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو دوستو، آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے چہرے کے کیل مہاسے اور چھائیاں۔ بہت زیادہ اس چیز کی ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ اس کے متعلق جو ہے وہ جامعہ ویڈیو ہونی چاہیے، کیونکہ نوجوان نسل اس چیز کی بہت اس چیز سے پریشان ہے، اور اکثر دانے نکلتے ہیں اور مہاسے وغیرہ بھی، اور اس کے بعد چھائیاں وغیرہ بھی نکلتی ہیں۔ تو آج ہم اس کے اسباب کو اور اس کی علامات کو اور اس کے متعلق مکمل اس کے علاج کے متعلق جانیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ صحت کے متعلق اچھی معلومات سب تک پہنچ سکے۔ تو ساتھی شروع کرتے ہیں۔ کیل مہاسے جو ہیں یہ اکثر جب جوانی کی ابتدا ہوتی ہے، نوجوانی میں ہی 10 سال سے اوپر لے کے 10-12 سال کے بعد چہرے پہ نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو نکلیں، لیکن زیادہ تر اس ایج میں آ کے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ چہرے کی جلد بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، اگر کوئی انفیکشن ہو جائے یا زیادہ گرد دھول کی وجہ سے، زیادہ پولوشن والے ایریا میں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکلز زیادہ ہیں، اس جگہ پہ ایسی جگہ پہ بھی جو ہے، یا جیسے دھوپ میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی جلد میں اگر تھوڑی سی انفیکشن ہو گئی تو دانے وغیرہ نکلیں گے۔ اس کے علاوہ خون کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جسم میں حدت کی زیادتی، گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بھی دانے نکل آتے ہیں۔ بچیوں میں جو اکثر نکلتے ہیں وہ ماہواری کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ہے ماہواری کا کم آنا، دیر سے آنا، اس کے متعلق ماہواری کے متعلق جتنے بھی ہیں اس کی وجہ سے، یا ابتدائی بلوغت کے ایام میں یہ دانے وغیرہ بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو اس میں اگر تو خون کی خرابی ہے تو آپ صافی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ دانے نکلتے ہیں، بعض کا دانہ نکلتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے ابتدا میں، بعض ہوتے ہیں وہ ریڈ ہوتے ہیں، ارد گرد ریڈ ہوتے ہیں اور اوپر تھوڑا نکیلا ہوتا ہے۔ تو بعض کا ہوتے ہیں بالکل باریک 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 دانے ہوتے ہیں، نوکدار، ایسے آپ اوپر سے ہاتھ پھیریں گے تو چبھیں گے وہ آپ کو دانے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کا ہوتے ہیں موٹے موٹے نکلتے ہیں، اور ان میں سے پیپ نکلتی ہے، ریشہ نکلتا ہے۔ تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر تو نکلے ہیں تو آپ، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے ایسے پھوڑ دیتے ہیں، اس میں سے ریشہ نکال کے صاف کر دیتے ہیں یا خون نکال لیتے ہیں، وقتی طور پہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے، اور جو نشان پڑ جاتا ہے یا بعض کا وہاں پہ گڑا پڑ جاتا ہے، تھوڑا سا وہ وہاں پہ جلد جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور گڑا ٹائپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ پھر جب نشان پڑ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں یہ ختم ہونے میں۔ اگر تو دانے وغیرہ نکلے ہیں تو گرمیوں کے اگر موسم ہے گرمیوں کا، تو اس میں آپ شربت بزوری استعمال کر سکتے ہیں، شربت سندل استعمال کر سکتے ہیں، الائچی سبز جو ہے اس کا آپ شربت استعمال کر سکتے ہیں، املی آلو بخارا جو ہے اس کا شربت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ٹھنڈی چیزیں آپ استعمال کریں، گوشت وغیرہ، اسپائسیز جو ہیں، تلی ہوئی چیزیں، ان کا پرہیز کریں۔ اگر بچیوں میں مسئلہ ہے وہ اپنی والدہ کو بتا سکتی ہیں، اپنی بڑی بہن کو بتا سکتی ہیں، ان سے ڈسکس کریں، ان کو بتائیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس چیز کا حل ہو، اور اس چیز کو ٹھیک جو ہے اس کا علاج ہو سکے تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو۔ اب آتے ہیں اس کا ایک بہترین حل، جس کو میں ایک ہربل سوپ کے نام سے میں تیار کیا کرتا تھا۔ بہت ہی اچھا رزلٹ ہے، بچوں میں بچیوں میں دونوں آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں، ایزیلی بنا سکتے ہیں، آسان ہے، سستا ہے، اور جو دانے ہیں، کیل مہاسے اور چھائیاں ہیں، ان کا بہترین حل ہے، بغیر دوائی کے بھی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اندرونی مسائل ہیں جس طرح میں نے بیان کیا، تو اس کے لیے اندرونی طور پہ کھانا ضروری ہے، بیرونی طور پہ یہ جلد کو صاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک
لائف بوائے کی جو ٹکیا ہے وہ لینی ہے ریڈ کلر کی. وہ لے کے اس کو آپ نے بالکل باریک باریک جو ہے وہ کاٹنا ہے. اور ایک ٹکیا میں تقریباً آپ آدھا کپ پانی یا 1 کپ پانی میں اس کو آپ تھوڑی دیر رہنے دیں. ضرورت کے مطابق تھوڑا سا پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. تو وہ جب بالکل اس کو پڑا رہنے دیں، وہ گل جائے گا، بالکل گل جائے گا اور اس میں مکس ہو جائے گا، ایک لئی سی بن جائے گی، پیسٹ سا اس میں بن جائے گا. پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہنزل، جس کو عرف عام میں تما بھی کہتے ہیں، عام چیز ہے، پنسار سے مل جاتی ہے، ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت سستی ہے. یہ آپ نے پاؤڈر اس کا تقریباً 20 گرام لینا ہے. اور پاؤڈر لینا ہے جو بالکل کپڑ چھان ہو، بالکل فائن پاؤڈر ہو. جب آپ اس کو پاؤڈر کریں، پیسیں، اس کے بعد اس کو کپڑ چھان کریں. کپڑے یعنی کہ چھاننی سے نہیں، کپڑے سے اس کو چھانیں. اور جو بالکل باریک پاؤڈر ہو نیچے، وہ 20 گرام ہونا چاہیے. تو اب آپ ایسا کریں گے کہ جو آپ کے پاس صابن کا پیسٹ ہے، اس کو آپ کسی چھنی وغیرہ میں یا کسی فرائی پین میں یا کسی ساکس پین میں آپ رکھ کے اس کو دھیمی آنچ پہ رکھیں. جب وہ تھوڑا نرم ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اب تھوڑا سا جوش آنے لگا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس میں وہ جو پاؤڈر ہے ہنزل کا، وہ آپ مکس کر کے اس کو ہلائیں چمچ سے. اس کو آپ چمچ سے ہلاتے رہیں، اگر نہیں ہلائیں گے تو نیچے لگ جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے. چمچ سے ہلاتے رہیں. جب وہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے، اب آپ سمجھیں کہ جو پانی جو آپ نے ڈالا تھا وہ ابھی خشک ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس کو آگ بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں. یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی سانچہ وغیرہ ہے جس میں آپ وہ گرم گرم ڈالیں تو اس کے آپ متعلق وہ ٹکیا بن سکتی ہے. یا ویسے ہی اس کو گرم گرم کو کسی چیز پہ ڈال کے چھری سے کاٹ کے ٹکیا بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو استعمال کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا لیں. اور صبح و شام، رات کو سونے سے پہلے اور صبح، آپ اسی صابن سے جو ہے وہ چہرہ کو دھویا کریں. جن کو خارش ہے جسم کے کسی حصے پہ خارش ہے، اس صابن سے اس کو دھوئیں. خارش بھی ٹھیک ہوگی، جسم پہ جو گرمی دانے، پھنسی، پھوڑے نکلتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، چہرہ صاف بھی ہوگا، دانے بھی اور پھنسیاں بھی اور اس کے علاوہ جو چھائیاں ہیں یہ ٹھیک ہوں گی. اس کا الحمدللہ بہت اچھا اور بہترین جو ہے وہ مجھے رزلٹ ملا ہے. خاص طور پہ خواتین بہت خوش ہوتی ہیں اس چیز پہ کہ بغیر دوائی کے بھی بعض کا یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر اندرونی مسائل ہیں تو کوئی امراض ہیں تو ان کو پہلے ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ آپ نہایت ہی آسان ہے، سستا ہے، گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کریں. بچوں کو اگر خارش ہے، پھنسی پھوڑے ہیں، سر پہ ہیں، جسم پہ ہیں، اس سے اس کو نہلائیں. اگر بڑوں کو ہے وہ بھی چہرے پہ خاص طور پہ یہ کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا چہرہ بالکل صاف اور تر و تازہ اور روشن ہوگا. کیل محاسب چھائیاں بالکل ختم ہوں گی انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اچھی معلومات سب تک پہنچ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.